مثل مشہور ہے کہ ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، مگر جن کی آنکھوں پر لالچ و طمع کی پٹی بندھی ہو وہ جلتے انگارے کو بھی دہکتا ہیرا سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ چلا بیٹھتے ہیں، جس کے بعد ہتھیلی پر پڑنے والا چھالا مدتوں انہیں اپنی حرص و حوث کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ صورت انسانی میں چھپے ایک بھیڑیے کا ماجرا۔ اس کا واسطہ مرزا صاحب سے پڑ گیا تھا۔ آبجیکشن جو آنا، میں نے اپنی فائلز پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں ان پر سخت مترز ہوں۔ وکیل استغاثہ نے میری اس مداخلت پر برا سا منہ بنایا۔ جج نے اپنی ناک پر رکھے چشمے کے اوپر سے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے موکل کے لیے خطرناک مجرم ایسے الفاظ کسی بھی طور جائز نہیں ہیں۔ اس پر عائد کردہ جرم جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ ملزم ہے نہ کہ مجرم، خطرناک ہونا تو بات کی بات ہے۔ اعتراض درست ہے، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب، اپنے بیان میں سے خطرناک مجرم کے الفاظ حذف کر کے آپ اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جج کی ہدایت کو نظر انداز کرنا وکیل استغاثہ کے بس میں نہیں تھا، لہٰذا مجھے گھور کر رہ گیا۔ پھر اس نے ملزم کی ضمانت کرانے کے سلسلے میں ایک نئے زاویے سے زور مارنا شروع کر دیا۔ جناب عالی، ملزم کو موقع واردات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واقعات و شواہد اسے قاتل قرار دینے میں معاون ہیں۔ اس کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو آگے بڑھایا جائے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس کیس کو عدالت میں لگے لگ بھگ 4 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے اور ابھی تک کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ آج سے میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ مجھ سے قبل جو وکیل صفائی اس کیس کو لڑنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے ان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مذکورہ وکیل ایک بھاری رقم وصول کر کے مخالف پارٹی سے جا ملا تھا، اس لیے گزشتہ 4 ماہ میں سوائے تاریخیں لینے کے اور کوئی عدالتی کارروائی عمل میں نہیں آئی، لہٰذا میں بات ادھوری چھوڑ کر ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک غریب آدمی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے وہ رزق روزگار کا نہیں رہا۔ اس کی نیک نامی کو جو بٹا لگا ہے اور لگ رہا ہے وہ الگ ہے۔ میں معزز عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کی جائے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ یہ بیچارہ بے گناہ ہے اور اسے ایک گہری سازش کے تحت قتل کے کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ناممکن سی بات سمجھی جاتی ہے۔ میں نے آج اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا، لہٰذا کیس فائل مطالعہ کرنے کا بھی مجھے موقع نہیں مل سکا تھا۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے استغاثہ کی رپورٹ کے صفحات بھی الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، بیگ صاحب، گزشتہ 4 ماہ سے اگر کوئی قابل ذکر عدالتی کارروائی نہیں ہوئی تو اس میں استغاثہ سے زیادہ ڈیفینس قصوروار ہے۔ 3 مرتبہ اس کیس کی تاریخ آگے بڑھائی گئی ہے اور ہر بار ڈیفینس کی طرف سے کوئی تاخیری سبب سامنے آیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں زاویے پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ جب رہنما رہزن بن جائیں اور اپنے اغیار سے دوستی گانٹھ لیں تو نتائج کچھ اسی قسم کے برآمد ہوتے ہیں۔ وکیل صفائی کی کارکردگی کا ذکر میں تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں۔ جج نے تفہیمی انداز میں گردن ہلائی اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ کے موکل کے خلاف جو استغاثہ دائر کیا گیا ہے اس میں خاصی جان ہے۔ میں اس کے پوائنٹس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ عدالت ملزم کی ضمانت منظور نہیں کر سکتی، البتہ۔ جج نے جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری مجھے اور وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر میری طرف روئے سوہن کرتے ہوئے بولا، میں اس کیس کی فاسٹ پروسیڈنگ کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تاریخیں دوں گا۔ آپ بھی کیس فائل اچھی طرح مطالعہ کر لیں اور اس کیس کو آگے بڑھانے میں معزز عدالت سے بھرپور تعاون کریں۔ جج کا فیصلہ میرے لیے ناقابل قبول نہیں تھا۔ میں اپنے موکل کی ضمانت کی زیادہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ کیس چند روز قبل میرے ہاتھ لگ جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ میں اپنے موکل کی ضمانت کے لیے کوئی راہ نکال ہی لیتا۔ یہ بات میں نے اپنے کلائنٹ پر واضح کر دی تھی۔ بہرحال وہ بوڑھی عورت اسی میں خوش تھی کہ میں اس کے بیٹے کا کیس لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مذکورہ کیس آج صبح 8:30 بجے میرے سپرد کیا گیا اور 10 بجے عدالتی کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ دونوں وکلاء کی رضامندی ملتے ہی جج نے 1 ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کا پس منظر آپ پر واضح کرتا چلوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس میں سے بیشتر باتیں مجھے کیس فائل کے مطالعے سے معلوم ہوئی اور دیگر بہت سی باتیں اور اہم نکات میں نے اپنی محنت
اور تقدو سے حاصل کیے ہیں۔ میرے موکل کی کہانی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ عبرتناک بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں مفید سبق بھی پوشیدہ اگر انسان غور و فکر کرے تو، ورنہ۔ میرا موکل خلیل ایک عمر رسیدہ بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اس معاشرے کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی گزر بسر ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت نے ان کا دروازہ دیکھ لیا۔ اس میں خلیل کی بدقسمتی سے زیادہ اس کی حماقت کا خاط تھا۔ وہ ایک انجانی مصیبت کو دعوت دے بیٹھا تھا، اور اس مصیبت کا نام تھا قاضی قیوم۔ قاضی قیوم ایک بے پناہ شاطر اور موقع شناس شخص کا نام تھا۔ ممتاز منزل کے قریب ایک عمارت میں اس نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا، اور در حقیقت وہ ایک فلیٹ تھا جسے دفتر کی شکل دے دی گئی تھی۔ حسن سکوائر سے نیپا چرنگی تک روڈ کی ایک جانب واقع بیشتر عمارتوں میں مختلف نوعیت کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ علاقہ کمرشل بھی ہے اور رہائشی بھی۔ اس قسم کے تضادی علاقوں میں جرم بآسانی پنپ جاتا ہے۔ قاضی قیوم نے قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک چھوٹی سی فرم قائم کر رکھی تھی۔ اس فرم کے تحت سر انجام پانے والے کاموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بیک وقت امپورٹر بھی تھا اور ایکسپورٹر بھی، مینوفیکچرر بھی تھا اور سپلائر بھی۔ کسی وقت وہ ریکروٹنگ ایجنٹ بھی بن جاتا، الغرض اپنے پاس آنے والے کسی بھی شخص کو وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا موقع نہ دیتا۔ در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، محض ایک فراڈ تھا، اور بلا کا چرب زبان اداکار وہ اپنی پرفارمنس سے چٹکی بجاتے میں سامنے والوں کو متاثر کر لیتا، کوئی اپنے جال میں پھانس لیتا۔ قاضی قیوم نے دیگر دھندوں کے ساتھ ہی آف دا ریکارڈ انویسٹمنٹ کا کام بھی شروع کر رکھا تھا، اور بھاری شرم نفع کا خواب دکھا کر وہ لوگوں سے بڑی بڑی رقمیں اینٹ لیتا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر شکار کرتا۔ اس کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد کی ہوتی، جس میں بیوائیں، ریٹائرڈ افراد اور ایسے لوگ جنہیں کاروبار کا کوئی تجربہ نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنی جمع پونجی کو کسی بینک میں رکھوانے یا سیونگ سرٹیفکیٹ میں لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی درد سری مول لیے بغیر انہیں ایک معقول رقم بطور منافع ہر ماہ ملتی رہے۔ قاضی انسانی نفسیات کا بھی ماہر تھا۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اس وقت نیشنل سیونگ سینٹر اور دیگر بینک 1 سے 1.5% تک ماہانہ منافع دیتے تھے، یعنی 1 لاکھ کی رقم پر 1000 سے 1500 تک۔ یہ میں نے اندازہ بتایا، اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ قاضی اپنے یہاں انویسٹمنٹ پر جو شرم نفع دے رہا تھا، اس میں اور بینک میں واقعتاً زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ 10% تک منافع دے رہا تھا، یعنی 1 لاکھ روپے پر ماہانہ منافع 10,000 روپے۔ دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے، اور گھراتی دولت کسی کو بری نہیں لگتی، لہٰذا وہ لوگ جن کے پاس کچھ رقم تھی اور وہ بزنس کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ زیادہ منافع کے لالچ میں قاضی قیوم کے چنگل میں جا پھنستے۔ وہ 1-2 ماہ تک انہیں باقاعدگی سے منافع دیتا، پھر ٹائیں ٹائیں فش۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، میرے موکل خلیل کی والدہ ایک بیوہ تھی۔ شوہر کی وفات پر محکمے کی طرف سے اسے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ انیسہ بیگم کا شوہر عقیل احمد کسی سرکاری محکمے میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پاپوش نگر میں 80 گز کا ایک مکان بنا لیا تھا۔ اس کا انتقال ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل ہوا، لہٰذا اس کی پینشن میں کوئی اڑچن نہ ہوئی۔ ایک مروجہ عمل سے گزرنے کے بعد انیسہ بیگم کو مبلغ 1800 روپے ماہانہ پینشن ملنے لگی۔ اس موقع پر انیسہ بیگم نے عقل مندی کا ایک فیصلہ کیا۔ عقیل احمد نے اپنی زندگی میں جو مکان بنوایا تھا، اس پر ہاؤس بلڈنگ کا کچھ قرضہ واجب الادا تھا۔ انیسہ نے یکمشت وہ رقم ادا کر کے مکان پر کامل قبضہ حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ قریبی لوگوں کے چھوٹے موٹے قرضے تھے۔ سب کو دے دلا کر فارغ کرنے کے بعد اس کے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے بچ گئے۔ اس موقع پر لوگ اسے مختلف راہیں سجھانے لگے۔ کسی نے کہا پرائز بانڈ خرید لو، کسی کا مشورہ تھا بینک میں رکھوا دو، کوئی سیونگ سرٹیفکیٹس کے حق میں تھا، اور کسی کا خیال تھا کسی چلتے ہوئے بزنس میں رقم لگا دی جائے۔ اس رقم کے ایک امیدوار انیسہ کے بھائی اور خلیل کے ماموں جمیل اختر بھی تھے۔ جمیل اختر نے کرنگی میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا رکھی تھی جہاں لیدر جیکٹس تیار کی جاتی تھی۔ جمیل کا خیال تھا کہ اگر بہن 3 لاکھ کی رقم کچھ عرصے کے لیے اسے دے دے تو بآسانی اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتا ہے۔ سرمایہ کی کمی کے سبب وہ ایک تنگ دائرے میں چل رہا تھا۔ جمیل اس رقم پر معقول منافع دینے کو بھی تیار تھا، لیکن انیسہ پیسے کے معاملے میں بہت محتاط تھی۔ اس نے دیگر افراد کی طرح بھائی کو بھی بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا، اور 3 لاکھ کی اس رقم کی محفوظ سرمایہ کاری کے بارے میں غور و خوض کرنے لگی۔ انیسہ بیگم کو فوری طور پر کسی منافع کا لالچ یا ضرورت نہیں تھی۔ پینشن کے ذیل میں 1800 کی رقم ہر ماہ سے مل جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خلیل کو اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ وہ بزنس روڈ پر واقع ایک چھوٹے سے پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا اور لگ بھگ 2000 روپے ماہوار کما لیتا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے اچھے گزارے کے لیے 3800 روپے بہت کافی تھے۔
کراچی جیسے شہر میں اگر انسان کے پاس ذاتی رہائش ہو تو اس کے 50% اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ خلیل نے انٹرمیڈیٹ کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا اور پرنٹنگ لون کے ایک خاص شعبے پلیٹ میکنگ میں اسے اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ وہ اپنی مہارت اور محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اسے کچھ رقم مل جائے تو وہ کوئی دکان کرائے پر لے کر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے۔ رقم کے سلسلے میں جب اس نے اپنی ماں سے بات کی تو نیسا بیگم نے کہا، خلیل تم ابھی چھوٹے اور نہ تجربہ کار ہو، میں اتنی بڑی رقم تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ خلیل نے کہا، میں ساری رقم تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرا کام تو صرف 50,000 ہی سے چل جائے گا۔ اس رقم میں میں بہت اچھی دکان بنا کر دوڑنے لگوں گا۔ تم جانتے ہو خلیل، انیسا بیگم نے یاد دہانی کے انداز میں کہا، تم نے اس موضوع پر کئی مرتبہ اپنے باپ سے بات کی تھی اور انہوں نے ہر بار انکار کر دیا۔ میں ان کے انکار کی وجہ جانتا ہوں۔ خلیل نے کہا، ایک تو ان کے ہاتھ میں یکمشت اتنی رقم تھی نہیں، دوسرے وہ مجھے نادان بچہ سمجھتے تھے۔ لیکن اب حالات مختلف ہیں، آپ کے ساتھ رقم کی عدم دستیابی والا کوئی مسئلہ نہیں اور میں کوئی بچہ بھی نہیں رہا۔ اس وقت میں پورے 25 سال کا ہوں۔ انیسا بیگم نے ایسی نظر سے خلیل کو دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے ننھے منھے بچے کو پیار سے دیکھتی ہے۔ پھر دھیرے سے بولی، میرے لیے تو تم اب بھی بچے ہو۔ خیر میں اس سلسلے میں سوچوں گی۔ اولاد چاہے 50 سال کی کیوں نہ ہو جائے، وہ والدین کی نگاہ میں بچہ ہی رہتی ہے۔ انیسا بیگم کا آخری جملہ امید افزا تھا، اس لیے خلیل نے کہا، امی، ملازمت اور ذاتی کاروبار کا فرق آپ بھی خوب سمجھتی ہیں۔ میں اس پرنٹنگ پریس پر 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، پھر کہیں جا کر 2000 ملتے ہیں۔ جب میرے ہاتھ میں ایک ہنر ہے تو میں کیوں نہ قسمت آزما کر دیکھوں۔ انیسا نے فلسفیانہ انداز میں کہا، انسان اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ قسمت کو آزماتا، جبکہ حقیقت اس کے بالعکس ہے۔ ہمیشہ قسمت انسان کو آزماتی ہے، کیونکہ قسمت ایک مستقل کی حیثیت رکھتی ہے اور انسان ہر لمحے تغیر پذیر۔ بہرحال یہ سمجھ کا الٹ پھیر ہے۔ وہ ایک ساتھ کو خاموش ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ ملازمت میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے خیال میں تو ذاتی کاروبار میں زیادہ محنت، زیادہ فکر اور زیادہ درد سر ہے، اور زیادہ منافع بھی تو ہے۔ خلیل نے تیز لہجے میں کہا، بے شک ہے، میں نے اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے 50,000 دینے کو تیار ہیں؟ میں نے کہا نا، اس سلسلے میں سوچوں گی۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ رقم دینا ہی نہیں چاہتی؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ انیسا بیگم نے ناراض نظر سے بیٹے کو دیکھا اور شکایت بھرے لہجے میں بولی، تو میری نیت پر شک کر رہی ہو خلیل؟ ایسی بات نہیں ہے امی۔ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، پھر کیسی بات ہے؟ وہ خفگی سے بولی، پھر قدرے معتدل انداز میں کہا، دیکھو بیٹا، تمہارا باپ جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے وہ سب تمہارا ہی ہے، میں کتنے دن جیوں گی؟ انیسا بیگم نے آخری جملہ بڑے جذباتی انداز میں ادا کیا تھا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ خلیل نے قدرے ندامت امیز انداز میں ماں کو دیکھا تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں یہ مکان اور دولت اپنے ساتھ لے کر تو نہیں جاؤں گی نا، تم چند دن صبر کر لو، مجھے سوچنے دو، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ ماں کی حالت کے پیش نظر خلیل نے خاموشی اختیار کی۔ خلیل روزانہ ایک مخصوص وقت پر گھر سے نکلتا اور سیدھا پرنٹنگ پریس جاتا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گھر سے روزگار کے ٹھکانے تک اسے سیدھی ایک بس مل جاتی، کیونکہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، ورنہ کراچی میں بسنے والے اکثر افراد کو 2 بسیں بدل کر اپنی ملازمت تک پہنچنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی آمد و شد کے لیے 2K پر پوری طرح اعتماد کر رہا تھا۔ 2K ہی کے توسط سے اس کی ملاقات شکیل سے بھی ہو گئی۔ شکیل ایک مناسب اور دبلا پتلا شخص تھا، عمر 30 کے قریب ہوگی۔ وہ پیٹرول پمپ کے سٹاپ سے بیٹھتا اور ریگل پر اتر جاتا۔ وہ صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ میں کسی ٹی وی کی دکان پر سیلز مین تھا۔ اکثر و بیشتر مذکورہ بس میں اس سے سلام دعا ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں میں اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ ایک روز شکیل نے خلیل کو بتایا، بس دوست 1 سال کی بات ہے، اس کے بعد اس ملازمت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ کیا تم سعودیہ جانے والے ہو؟ خلیل نے پوچھا۔ اس زمانے میں مڈل ایسٹ، خصوصاً سعودی عرب کی طرف جانے کا رجحان بہت عام تھا۔ مزدور پیشہ اکثر افراد قسمت آزمائی کے لیے ادھر کا رخ کرتے، جن میں سے کچھ کامیاب بھی ہو جاتے، ورنہ ایک بڑی تعداد اپنا ہزاروں کا نقصان کر کے واپس آ جاتی۔ متاثرین میں دونوں طرح کے افراد ہوتے تھے، اپنے کسی مسلمان یا پاکستانی ریکروٹنگ ایجنٹ بھائی سے دھوکہ کھائے ہوئے یا پھر کسی مسلمان عرب شیخ کے دستے سزم سے نجات پا کر واپس آئے ہوئے۔ ان حالات میں وہ لوگ واقعی خوش قسمت تھے جو وہاں پہنچ کر سیٹ ہو گئے تھے۔ شکیل نے خلیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، دوست، میں تو پاکستان کو ہی سعودیہ بنا دوں گا، 1 لاکھ میں، صرف 1 سال میں جمع کر لوں گا، اس کے بعد میں اپنی دکان کھول لوں گا، پھر دوسروں کی سیلز مینی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں جانتا ہوں تعلقات کی بنیاد پر بہت سا مال ادائی کیے بغیر بھی مل جاتا ہے، اور تمہارے اس بھائی کے بہت دور تک تعلقات ہیں۔
اس نے اپنا سینہ ٹھونکا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اصل مسئلہ مارکیٹ میں موقع کی دکان حاصل کرنے کا ہے۔ 1 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں آ جائیں تو سارے دل دور ہو جائیں گے۔ خلیل کو اس کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ خود بھی کم و بیش اسی قسم کی صورتحال سے گزر رہا تھا۔ اگر اس کو کہیں سے 50,000 روپے مل جاتے تو وہ اپنی چھوٹی موٹی دکان کھول سکتا تھا۔ پرنٹنگ پریس نہیں بھی لگاتا تو پلیٹ میکنگ ہی کا کام اسے مارکیٹ سے اتنا زیادہ مل جاتا کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ یار یہ تو بتاؤ تم 1 لاکھ روپیہ کس طرح جمع کر رہے ہو؟ خلیل نے پوچھا۔ وہ رازداری سے بولا، میں خود تھوڑا ہی جمع کر رہا ہوں، ابا کو پھنسایا میں نے ایک چکر میں۔ کس چکر میں؟ خلیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شکیل وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے مشورے پر ابا نے ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں 2 لاکھ روپے لگائے ہیں۔ یہ کمپنی بہت بھاری منافع دے رہی ہے، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر شکیل خاموش ہوا اور فخریہ انداز میں خلیل کو دیکھنے لگا۔ جب خلیل نے کچھ بول کر نہیں دیا تو وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے جس کمپنی کا ذکر کیا ہے وہ 10% منافع دے رہی ہے، یعنی 1 لاکھ کی رقم پر 10,000 روپے اور 2 لاکھ پر 20,000 روپے۔ یہ ماہانہ منافع ہے یا سالانہ؟ خلیل نے استفسار کیا۔ ارے بھائی ماہانہ، وہ قدرے جوش سے بولا۔ یقین نہیں آ رہا، بے ساختہ خلیل کی زبان سے نکلا، انداز بڑبڑانے والا تھا۔ شکیل نے وضاحتی لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن تجربہ کسی یقین کا محتاج نہیں ہوتا۔ 1 ماہ بعد جب میں نے 2 لاکھ روپے پر 20,000 روپے منافع اٹھایا تو یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ پھر اتنی ہی رقم مجھے مل جائے گی۔ اس طرح تو تم 5 ماہ میں ہی 1 لاکھ روپے جمع کر لو گے۔ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن میں نے جو چکر چلا رکھا ہے اس کی روح سے مجھے مذکورہ رقم اکٹھا کرنے میں 10 ماہ لگیں گے، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ابا کو 5% ماہانہ منافع کا بتایا ہوا ہے۔ شکیل اپنی اسکیم کے خفیہ گوشے با کرتے ہوئے بولا، یعنی 2 لاکھ کی رقم پر ماہانہ 10,000 روپے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ مجھے 24,000 کا منافع ملتا ہے، اس میں سے 10,000 میں ابا کو تھما دیتا ہوں اور باقی 10,000 میں اپنے پاس جمع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ زیادہ زیادہ 1 سال میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنی دکان کھول سکوں۔ ویسے ایک بات ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رکا، ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جیسے ہی میں اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا میں ابا کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گا، اگرچہ وہ 5% منافع پر بھی بہت خوش ہے۔ یہ بہت بڑی شرح منافع ہے، خلیل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، سرکاری بینک اور سیونگ سرٹیفکیٹس والے تو رہے ایک طرف، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 2-2.5% ماہانہ سے زیادہ منافع نہیں مل رہا۔ تم نے جس انویسٹمنٹ کمپنی کا ذکر کیا ہے وہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے۔ کیا نام بتایا تم نے اس کمپنی کا؟ نام ابھی میں نے کہاں بتایا ہے، شکیل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، تمہاری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اس کمپنی کا نام بتا ہی دینا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، قاضی انویسٹرز۔ میں قاضی انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں وہ خلیل کو قاضی کیوم کی انویسٹمنٹ کمپنی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا۔ قاضی انویسٹرز کے بارے میں جان کر خلیل خاصا اطمینان محسوس کرنے لگا۔ اس کا ذہن بڑی تیز رفتاری سے ایک بھاری انویسٹمنٹ سے متعلق سوچنے لگا۔ اس کی والدہ کے پاس 3 لاکھ کی رقم موجود تھی۔ اگر وہ 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر بھی تیار ہو جاتی تو 60,000 کا منافع حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں سے کوئی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ شرم منافع کی رقم میں کوئی گڑبڑ کیے بغیر اسے 3 لاکھ کی محدود مدت انویسٹمنٹ کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کریت کر شکیل سے تمام باتیں معلوم کر لیں، آخر میں کہا، یہ کانٹا کافی دیر سے اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ یار ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات دوست؟ شکیل نے استفساریہ نظر سے اسے دیکھا۔ خلیل نے کہا، جب تمہارے باپ کے پاس 2 لاکھ روپے موجود تھے تو اس نے کاروبار شروع کرنے کے لیے تمہیں 1 لاکھ کیوں نہیں دیے؟ دوست بات دراصل یہ ہے کہ ابا مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا، شکیل نے بتایا۔ یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا، اس لیے میں نے یہ چال چلی ہے۔ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، نقصان کسی کا نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو تم، خلیل سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ رقم کے معاملے میں والدین اپنی اولاد پر کم ہی اعتماد کرتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے بچہ ہی سمجھتی ہے۔ اس کے پاس 3 لاکھ رکھے ہیں لیکن 50,000 مجھے دینے کو تیار نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں 50,000 کی رقم آ جائے تو میں بھی اپنا کام شروع کر سکتا ہوں۔ مجھ سے سبق سیکھو دوست، شکیل نے کہا۔ وہی کرو جو میں نے کیا ہے، تمہارا مسئلہ تو صرف 2 ماہ میں حل ہو جائے گا۔ اگر قاضی صاحب کے پاس جانے کا ارادہ ہو تو مجھے بتانا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن بعد تمہیں بتاؤں گا، خلیل نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ پہلے میں اپنی ماں سے بات کر لوں۔ اس روز خلیل کا کام میں دل نہیں لگا۔ رہ کر قاضی انویسٹرز اس کے ذہن میں گھوم جاتا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کمپنی اتنا زیادہ منافع بھی دیتی ہوگی۔ اگر شکیل کا کہا ہوا سب کچھ سچ تھا تو پھر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا عظیم ترین حماقت ہوتی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے جیسے بھی ہو
وہ اپنی ماں کو قاضی انویسٹرز میں رقم لگانے پر آمادہ کر لے گا۔ جب انسان کا ذہن کسی خاص نقطے پر مسلسل سوچنا شروع کرتا ہے تو کئی نقطے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، ایک مسئلے کے متعدد حل روشن ہو جاتے ہیں۔ غور و فکر کی اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں الجھن سلجھن میں بدل جاتی ہے اور سوال جواب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب خلیل گھر پہنچا تو ماں کو گھیرنے کے مختلف طریقے وضع کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہے گا۔ انیسہ بیگم 3 لاکھ روپے دبائے بیٹھی تھی۔ اگر وہ خلیل کی ماں پر اس رقم کو قاضی انویسٹرز کے ہاں لگا دیتی تو ماہانہ 30,000 روپے منافع ملنا شروع ہو جاتا، یعنی صرف 2 ماہ میں 60,000 روپے۔ خلیل کی ضروریات 50,000 سے پوری ہو جاتی۔ گویا اگر وہ ماں کو کم از کم 2 ماہ کی انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار کر لیتا تو اس کا کام بن جاتا۔ اسی رات سونے سے قبل اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ اس واقعے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا جب خلیل نے انیسہ بیگم سے 50,000 روپے مانگے تھے اور اس نے سوچنے کا اڑنگا لگا کر وقتی طور پر بات کو ٹال دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا ہے، اس نے ماں سے کہا۔ آپ کا ایک مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا اور میرا کام بھی نکل آئے گا۔ تمہیں میرے کون سے مسئلے کی فکر لگی ہوئی ہے؟ انیسہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ انویسٹمنٹ، وہ ماں کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے بولا۔ انیسہ نے گہری نگاہ سے اسے گھورا اور بولی، تم ان 3 لاکھ کو بھولو گے نہیں نا؟ امی، وہ بے سنجیدہ ہو گیا، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا، آپ خواہ میری نیت پر شک نہ کریں۔ خیر تم چھوڑو ان باتوں کو، انیسہ بیگم جلدی سے بولی، اپنے ذہن میں آنے والے آئیڈیا کے بارے میں بتاؤ۔ ماں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے خلیل کا حوصلہ بڑھا۔ وہ انیسہ کو تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ مجھے ایک صاحب کا پتہ چلا ہے، وہ لوگوں سے بڑی بڑی رقم لے کر اپنے مختلف کاروبار میں لگاتے ہیں اور بہت ہی ہینڈسم منافع دیتے ہیں۔ بچے، انگلش کے الفاظ بول کر تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرو، انیسہ بیگم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ وہ صاحب کون ہیں، ان کا حدود اربا اور جغرافیہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کس شرح سے منافع دیتے ہیں۔ خلیل نے ماں کو قاضی قیوم اور اس کی انویسٹمنٹ کمپنی قاضی انویسٹرز کے بارے میں تفصیلاً بتایا، پھر کہا، وہ 10% ماہانہ منافع دیتے ہیں۔ ناممکن، انیسہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ مختلف قسم کے سرمایہ کاری کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی سیونگ سینٹرز یا دوسرے بینک کتنا منافع دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں 10% ماہانہ منافع کا ذکر نے اسے جھٹکا پہنچایا تھا۔ امی، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ خلیل نے ناراضی سے کہا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے اور اس دنیا میں 10% ماہانہ منافع والی بات کسی کہانی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم جانتے ہو تمہاری بتائی ہوئی شرح منافع کے مطابق ہمیں 3 لاکھ پر ماہانہ 30,000 منافع ملے گا، یعنی 3 ماہ میں 90,000 اور صرف 10 ماہ میں پورے 3 لاکھ۔ گویا 10 ماہ کی مدت کے بعد ہماری رقم دگنی ہو جائے گی۔ 3 لاکھ انویسٹمنٹ اور 3 لاکھ کا منافع، کل ملا کر 6 لاکھ۔ اس نے آنکھیں پھیلائی، چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں، سیونگ سینٹرز اور دیگر بینکوں میں کہیں 5 سال کے بعد جا کر رقم دگنی ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے معلوم ہے، خلیل نے رسانیت سے کہا۔ سرکاری اور پرائیویٹ بزنس میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے دونوں کی شرح منافع میں بھی زمین و آسمان کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور پھر یہ بات میں ایک تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست نے قاضی انویسٹرز میں 2 لاکھ لگائے ہوئے ہیں اور ماہانہ 20,000 کا منافع اٹھا رہا ہے۔ میرا ذہن اتنی بڑی شرح منافع کو قبول نہیں کر رہا۔ امی، میں آپ کو یقین دلانے کے لیے صرف یہی کر سکتا ہوں کہ اپنے ساتھ قاضی قیوم کے پاس لے چلوں، خلیل نے بیچارگی سے کہا۔ انیسہ بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا، اتنا بھاری منافع دینے والا ممکن ہے کوئی فراڈ شخص ہو؟ زمانہ بہت خراب ہے بیٹا۔ امی، آپ تو خواہ وہم میں پڑ جاتی ہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ آپ کو ہر شے میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے کتنے ہی لوگوں نے آپ کو مختلف مشورے دیے ہیں، لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں مانی۔ سرکاری بینک اور سیونگ سینٹر والوں پر بھی آپ کو بھروسہ نہیں، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی پر بھی اعتماد نہیں۔ اگر گھر میں رکھی چوری ہو گئی تو اب کیا کر لیں گی؟ انیسہ نے بیٹے کی بات سنی تو اس کے چہرے پر تفکر ابھر آیا۔ چوری والی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ ابھی چند روز پہلے ان کے گھر کے قریب چاندنی چوک میں ایک ڈکیتی ہوئی تھی۔ ڈاکو نقدی اور زیورات کے علاوہ گھر کا سارا قیمتی سامان بھی اٹھا لے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ انیسہ بیگم کے گھر میں ایک تگڑی رقم موجود ہے۔ اس خیال نے انیسہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، تاہم اس نے بیٹے کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا گوارا نہ کیا اور ہاتھ سے ترش لہجے میں بولی، تمہیں اپنے ماموں کی حمایت لینے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بھائی کو تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ جمیل اختر کے پاس ایک مرتبہ رقم پھنس گئی تو نکالنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس رقم کو کاروبار میں تو بعد میں لگائے گا، اس کی بیوی پہلے ہی آدھی رقم شاپنگ میں اڑا دے گی۔
بہت ہی فضول خرچ عورت ہے وہ۔ تنتیرہ بدلا اور ایک نئے زاویے سے ماں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے تجویز دینے والے انداز میں کہا، آپ اتنا تو کر سکتی ہیں، 2 ماہ کے لیے یہ رقم مجھے ادھار دے دیں، میں 60,000 کا منافع حاصل کرنے کے بعد اصل رقم آپ کو واپس کر دوں گا، بلکہ 10,000 زیادہ ہی دوں گا۔ میرا کام تو 50,000 میں چل نکلے گا، میری اتنی ضرورت ہے۔ فائدے کی بات سب کو اچھی لگتی ہے۔ انیسا بیگم بھی گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی، تاہم بیٹے سے اس نے کہا، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ اگلے روز سے خلیل نے ماں کو مائل اور قائل کرنے کے لیے ایک نیا وتیرہ اپنا لیا۔ وہ ہر رات اپنے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں سنانے لگا۔ نظریہ حیات کے تحت وہ بعض فرضی قصے بھی گھڑ لیتا۔ بلاخر ایک ہفتے بعد انیسا بیگم اسے 2 ماہ کے لیے رقم دینے پر تیار ہو گئی۔ اس مرحلے پر انیسا کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر 2 ماہ تک باقاعدہ منافع ملتا رہا اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ سامنے نہ آئی تو وہ طویل مدت کے لیے بھی سرمایہ کاری کر ڈالے گی۔ خلیل نے اپنے دوست شکیل سے ذکر کیا۔ شکیل اس کے لیے وقت نکالنے پر تیار ہو گیا۔ پھر ایک روز وہ دونوں قاضی انویسٹرز کے روح رواں قاضی قیوم کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ قاضی قیوم جس میز کے پیچھے بیٹھا تھا وہ اس کے جسمانی تناسب سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ یہ چیونٹی اور ہاتھی کا میل تھا۔ کنگ سائز گلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے قاضی کسی بچے کے مانند نظر آتا تھا۔ دھان پان اور نرم ہڈی والا ہونے کے ساتھ ہی وہ قد و قامت کے شعبے میں بھی مار کھاتا تھا۔ اس کا قد بمشکل 5 فٹ رہا ہوگا۔ قاضی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد شکیل نے خلیل کا تعارف کرایا اور اس کے ارادے سے قاضی کو آگاہ کیا۔ قاضی زیر مونچھ مسکراتے ہوئے بولا، یار ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ پھر وہ براہ راست خلیل سے مخاطب ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، تم کتنی رقم لگانا چاہتے ہو؟ 3 لاکھ ہیں اس کے پاس۔ خلیل کے کچھ بولنے سے پہلے شکیل نے بتایا، یار شکیل مجھے خلیل سے بات کرنے دو۔ قاضی نے دوستانہ انداز میں کہا، اس کی تسلی زیادہ ضروری ہے۔ تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں اپنے کلائنٹ کو پوری طرح مطمئن کرتا ہوں۔ قاضی کا سٹائل خلیل کو بہت پسند آیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا قاضی قیوم کوئی خرانٹ اور غصہ ور شخص ہوگا جس سے بات کرنا مشکل ہو جائے، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالعکس نکل آیا تھا۔ وہ قاضی کے دفتر میں خود کو خاصا ایزی محسوس کرنے لگا۔ آئندہ 10 منٹ میں خلیل نے اپنے اطمینان کے لیے مختلف سوالات کے ذریعے ان باتوں کی تصدیق کر لی جو شرم نافع کے حوالے سے اس کے علم میں آئی تھی۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد قاضی خالصتاً کاروباری امور کی طرف آ گیا۔ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کتنی مدت کے لیے 3 لاکھ میرے کاروبار میں لگانا چاہتے ہو؟ اس نے خلیل سے پوچھا۔ خلیل نے جواب دیا، 2 ماہ کے لیے۔ او، قاضی نے تشویش آمیز نظر سے خلیل کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہو گیا جناب؟ خلیل نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں کم از کم 6 ماہ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہوگی، قاضی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، کاروبار میں رقم ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن نکالنا اتنا ہی دشوار۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے پانی چینی ڈال کر ہلاؤ تو فوراً شربت بن جاتا ہے، لیکن شربت کے اندر سے چینی کو علیحدہ کرنا ہو تو باقاعدہ کیمسٹری کے اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے جس میں ایک خاص وقت لگتا ہے۔ قاضی اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگے۔ خلیل کی نگاہ میں تذبذب کی آمیزش بھی تھی۔ قاضی ایک موقع شناس اور کائیاں شخص تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، البتہ میں نے اپنے بزنس کی ایک مخصوص رولنگ بنا رکھی ہے۔ میں جس وقت چاہوں رقم نکال سکتا ہوں، تاہم اس صورت میں مجھے چند چیزوں کو متاثر کرنا پڑتا ہے جس سے میرا تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ نقصان میں سرمایہ کار سے پورا کرتا ہوں، یعنی اپنے کلائنٹ سے۔ قاضی بڑی مہارت اور چرب زبانی سے خلیل کو اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابھی بزنس کا جو فلسفہ بیان کیا تھا اس میں اچھا خاصا تضاد موجود تھا، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا۔ یہ قاضی کی کامیابی کی دلیل تھی۔ خلیل نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، کلائنٹ سے نقصان پورا کرنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی سیدھی اور سچی بات ہے، قاضی بے تکلفی سے بولا، میں نے یہ دھندا اپنے فائدے کے لیے شروع کر رکھا ہے۔ میں بہت سے فائدے اٹھاتا ہوں تو اس میں سے اپنے کلائنٹ کو بھی دیتا ہوں۔ اس میں مہربانی یا احسان والی کوئی بات نہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، نقصان کی صورت میں شرم نافع میں کمی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس مختلف ڈیلز ہیں اور ان کی وضاحت میں کلائنٹ سے رقم پکڑنے سے پہلے ہی کر دیتا ہوں۔ بعد میں کوئی ٹنٹا، کوئی گڑبڑ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں ہر ممکن بدمزگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، اس لیے میں تم پر بھی ہر بات واضح کر رہا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے ابھی ڈیلز کا ذکر کیا، دیکھو بھائی، تم چاہو تو کم از کم 1 ماہ کے لیے بھی رقم انویسٹ کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں شرم نافع بہت کم ہو جائے گی۔ پھر قاضی قیوم نے انہیں بتایا
کہ 1 ماہ کی انویسٹمنٹ پر منافع 2% ماہانہ ہوگا، 3 ماہ کی مدت پر 5% اور 6 ماہ کی سرمایہ کاری پر شرح منافع 10% ہوگی۔ یہ تفصیل سننے کے بعد خلیل نے کہا، 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر 5% منافع کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے متوقع منافع میں 100% کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے پاس 2 ماہ بعد جو 60,000 آ رہے تھے انہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے 4 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تم نے شاید میری بات کو غور سے نہیں سنا، قاضی قیوم نے رسانیت سے کہا۔ 5% منافع میں نے 3 ماہ کی انویسٹمنٹ پر بتایا ہے، 2 ماہ کی انویسٹمنٹ پر 2% منافع ہی ملے گا، 1 سے 3 ماہ تک کی انویسٹمنٹ پر یہی شرح منافع ہوگی۔ یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا، خلیل نے تیز لہجے میں کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کم سے کم 6 ماہ کے لیے رقم لگاؤ، قاضی نے مشورتاً کہا۔